السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب واقف ہیں، کل الحمدللہ ہم نے تجوید کی ایک بک جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ کو تجویدی گائیڈ، اس کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہم نے کمپلیٹ آغاز سے لے کر آخر تک پڑھا ہے۔ میں اس کتاب کے متعلق عرض کر دوں کہ یہ تجویدی گائیڈ، اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ہماری کتب قرأت امام حفص میں تمام مسالک میں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں جمال القرآن یا علم التجوید یا دیگر کتب کے بعد تفسیر التجوید، فوائد مکیہ اور مقدمۃ الجزری، ان تمام کا احاطہ کر کے اور ان کا خلاصہ اس کتاب کے اندر نئے یعنی موجودہ تقاضوں کے مطابق، کیونکہ اکثر جو ہماری پرانی کتب ہیں ان میں یا طوالت ہے بہت زیادہ یا بہت اختصار بھی ہے، اور فارسی اور عربی عبارات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خصوصاً فوائد مکیہ میں، اور مقدمۃ الجزری تو ہے ہی عربی۔ تو اس کے اندر موجودہ ماحول کے مطابق ان کو آسان اور سہل، اور جو پڑھنے والے دوست ہیں، طلباء ہیں، ان کی سہولت کے پیش نظر یہ کوشش کی گئی تھی۔ الحمدللہ دوستوں اور علم دوست حضرات نے اس کو بڑی پذیرائی دی، تو یہ کتاب ہم نے مرتب کی الحمدللہ۔ تو آج میں دوبارہ اس کتاب کو جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، اب 3-4 دن کے اندر ہم اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ اگر کوئی بندہ درمیان میں غیر حاضر تھا یا اس کو سمجھ نہیں آئی تھی تو اس کو سوالات کا بھی موقع ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے کوئی اس کو مختصر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے وہ بھی مواد اس میں ہوگا اختصار کے ساتھ بھی۔ اور اگر کوئی دوست اس کتاب کو دوبارہ دیکھنا چاہے، یہ ہمارے کتاب ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوگی، eQuranAcademy.com، eQuranAcademy.com، اس کے اوپر یہ کتاب موجود ہے۔ ہم اس کے اوپر ان لیسنوں کے اوپر بھی وہ ڈال دیں گے، اور وہ یہ جو لیسن نمبر آج 28 ہے، کل 29 ہے، اس کے اندر ہم ڈال دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اور لیسنوں کے اوپر بھی، تمام لیسنوں کے اوپر یہ ڈال دی جائے کہ اگر کوئی بک دیکھنا چاہے تو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں لنک ڈال دیں، ہاں یوٹیوب کے اوپر وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضروری اصطلاحات سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اصطلاح میں ہے تعوذ یا استعاذہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ یا بسملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہیں گے؟ تسمیہ یا بسملہ۔ الف سے یا تک جو حروف ہجا ہیں 29 ان کو حروف ہجا یا تہجی۔ صورتوں کے شروع میں جو علیحدہ علیحدہ حروف ہیں ان کا نام ہے حروف مقطعات، یعنی علیحدہ علیحدہ کاٹ کر لکھے گئے حروف۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ، حمیم علیحدہ ہے۔ زبر زیر پیش کو عربی میں حرکات، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، اور تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر پیش والا حرف آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ دیکھیے، زبر فتح کو زبر والا حرف مفتوح، زیر کسرہ کو زیر والا حرف مکسور، پیش ضمہ کو اور پیش والا حرف مضموم، جزم ساکن حرف اور جزم والا حرف ساکن، جزم سکون اور جزم والا حرف ساکن، شد تشدید کو اور مشدد شد والا حرف۔ پہلا حرف جو دائیں طرف پہلا، مثلا الحمد میں لام سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الف،
ہا سے پہلے ہے لام، اس کو کہتے ہیں ما قبل، اور الحمد میں لام کے بعد ہا ہے بعد والا حرف، اس کو کہتے ہیں ما بعد۔ وصل کہتے ہیں دو حرفوں کو ملا کر لکھنے کو یا پڑھنے کو، الحمد للہ، اور الحمد للہ یہ وصل ہے، اور الحمد للہ اگر اس کو کاٹ کر لکھیں علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اسے کہتے ہیں فصل۔ اور اگر تین چار حروف کٹھے ہوں، الفاظ کٹھے ہوں تو ملا کر لکھے ہوں تو ان کو کہتے ہیں وصل کل، اور سب کو اگر جدا کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں جدا کرنے کو فصل۔ مثلا الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، اور اگر اکٹھا کر کے لکھ دیں الف لام تو یہ ہے وصل، اور الف علیحدہ کر دیں یا الحمد علیحدہ کر دیں اور للہ علیحدہ کر دیں تو یہ فصل ہے۔ اور الحمد للہ رب العالمین، الحمد علیحدہ، للہ علیحدہ، رب علیحدہ، العالمین علیحدہ، یہ فصل کل ہے۔ اور اس کی مثالیں ویسے بہتر تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے فصل، بسم اللہ علیحدہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے فصل کل۔ اور تینوں کو ملا کر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے فصل کل۔ اور اعوذ باللہ بسم اللہ کو علیحدہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے بلا کر الحمد کو علیحدہ کر دیا، الحمد للہ رب العالمین، اسے کہتے ہیں فصل اول فصل ثانی۔ اور آگے فصل اول فصل ثانی، پہلے کو علیحدہ، پہلے کو دوسرے سے علیحدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے فصل اول فصل ثانی، پہلے کو دوسرے سے علیحدہ رکھ کر دوسرے کو تیسرے سے ملانا۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، لہجہ بھی آتا ہے مراد، یعنی کبھی یہ لہجے کے معنی میں آتا ہے، کبھی غلطی کے معنی میں آتا ہے، اور لہجہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہم اس سے مراد غلطی لے رہے ہیں یا لہجہ رہے ہیں، اور اگر غلطی مراد لیں تو بڑی غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں اور چھوٹی غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں سانس توڑ کر ٹھہرنے کو، اور اگر سانس توڑ کر نہ ٹھہریں، توڑتے وقت سانس ٹھہرتے وقت سانس نہ توڑیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے سکتہ ٹھہرنا سانس نہ توڑ کر، یعنی ایسا وقت جس میں سانس نہیں توڑا جاتا۔ موٹا پر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفخیم۔ باریک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیق۔ لمبا کرنے کو کہتے ہیں بھائی لمبا کرو، اس کو کہتے ہیں مد۔ دو حرفوں کو ایک کر کے پڑھنا، جیسے وقد دخلوا کا وقد دخلوا، اذهب اذ ذهب اذ ذهب، دو حرفوں کو ایک کرنا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اور نون کو ناک میں چھپا کر غنے کے ساتھ پڑھنا، جیسے انفسہم، اردو میں اس کی مثال ہے کنواں، کن وال لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہو کم ول بولتے ہو، اس کو کہتے ہیں اخفاء، تجوید کی اصطلاح میں یہ یاد کریں۔ اور کسی حرف کے اندر کوئی رد و بدل نہ کرنا، جیسے اس کی ذات ہے اس کو اس کے مطابق بغیر غنہ کے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ نون کو میم سے بدل کر، یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ ابدال کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا، مثلا اَمَنُوا تھا، دونوں حمزے ہیں، حمزہ زبر حمزہ میم زبر اَما، اور اس کو اگر دوسرے کو الف بدلا دیں آمنو، آمنو کو آمنو، اس کو کہتے ہیں ابدال۔ تحقیق کہتے ہیں دو حرف ایک جیسے آ جائے تو ان کو صاف صاف پڑھنا، جیسے انذرتہم۔ تسہیل کہتے ہیں آسان کر کے پڑھنا۔ قرآن میں ایک جگہ تسہیل ہے 24ویں پارے میں، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے کہ دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا، نہ خالص حمزہ نہ خالص الف۔ اس کو آپ پچھلے جب نے پڑھایا تھا سبق نمبر 2 میں، اگر آپ نے اس کو مزید تفصیل سے جانا ہو تو یہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 میں یہ اصطلاحات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حذف کہتے ہیں کسی حرف کو درمیان میں نہ پڑھنا، سائلنٹ کر دینا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانا۔ اشباع یا صلہ کہتے ہیں الٹا پیش کھڑی زیر کی آواز کو، جیسے او، حمزہ الٹا پیش او، یہ جو او کی آواز ہے نا واو مدہ کی، یا کھڑی زیر با کھڑا زیر بی،
تو یہ جو بی یا کی آواز اور الٹے پیش کی واؤ کی آواز، اس کو اسباع یا صلہ کہتے ہیں۔ اور یہ علیحدہ علیحدہ حروف جو صورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان کو یا ویسے بھی جو الفاظ آپس میں ملا کے لکھے ہوئے ہوں یا نہ ملا کے لکھے ہوئے ہوں، جو علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوں، جو ملا کے لکھے ہوئے ہوں موصول ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین ہم نے سارے اکٹھے پڑھ دیے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ موصول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ مقطوع ہے۔ اس کو ہم نے شروع میں وصل اول اور وصل کل اور فصل کل کے اندر بھی یہ بیان کیا ہے۔ مقطوع کو مطلب یہی ہے کہ کاٹ کٹ کر لکھا ہوا۔ اس سے زیادہ مراد وہی حروف ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہیں، الف لام میم، الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ویسے مقطوع کا معنی آپ کو کیا ہوگا کہ جہاں پر دو حروف کو ملا کر لکھا ہوا ہو، دو حروف کو کاٹ کر لکھا ہوا ہو۔ مقطوع کہتے ہیں جو دو حروف کو کاٹ کر لکھا ہوا ہو، اور موصول کہتے ہیں جو دو حروف آپس میں ملا کر لکھے ہوئے ہوں۔ جیسے فی ما، یہ دو حروف ہیں، اور اگر فی کو علیحدہ اور ما کو علیحدہ لکھیں تو یہ ہوگا مقطوع، اور اگر فی ما کو اکٹھا لکھیں تو یہ ہے موصول۔ مرسوم کہتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے جنہیں جو بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں نہیں آتے، پڑھنے میں آتے ہیں، اور جو لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں بھی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرسوم، یعنی رسم عثمانی میں جو موجود ہوں۔ جو میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ رسم عثمانی کسے کہتے ہیں، تو جو حضرت سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے تصنیف کرائے تھے، اس کتابت میں اس لکھے ہوئے میں جو موجود ہے ان کو مرسوم کہتے ہیں، جو نہیں موجود ہے اور پڑھے جاتے ہیں ان کو غیر مرسوم کہتے ہیں۔ مجہول امالے کو کہتے ہیں، الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، یہ ہمارے اردو میں بڑی یہ کی آواز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے میرے تیرے وغیرہ۔ اسکان، یہ وقف کا نام ہے، جیسا کہ آپ نے وقف کی باب میں پڑھا ہے، وقف بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کرنے کا نام وقف ہے۔ زبر زیر پیش تینوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اشمام کہتے ہیں، یہ پیش میں ہوتا ہے، واؤ کو ادا کرنے کے بعد یعنی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آخر میں پیش تھا، الحمد الحمد، یا نستعین نستعین تھا، تو یہاں پر نستعین ہونٹوں کو وقف کو آخری حرف کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے پیش کا اشارہ دینا، جیسے نستعین ایسے۔ اور روم کسے کہتے ہیں؟ آخری حرف کا حرکت کا کچھ حصہ ظاہر کرنا، جیسے نستعین، تیسرا حصہ پیش اور زیر کا ظاہر کرنا زبر میں نہیں ہوتا۔ اجتماع ساکنین علی حدہ، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا اپنے حدود میں۔ ایک لفظ میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو وہ پڑھے جاتے ہیں۔ آپ اس کے اجتماع ساکنان کے بعد میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور علی غیر حد ہی، اجتماع ساکنان علی غیر حد ہی، اپنے حدود سے جو تجاوز ہو جائیں، دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے ہے اہدی، تو حمزہ نہ پڑھیں تو نستعین کی نون اور ہا اہدی کی ہا، یہ دونوں ساکن ہو گئے، تو اب نستعین کی نون کو پیش دے کر نستعین نہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ تو اجتماع ساکنان علی غیر حد ہی، دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی چار شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو پہلا ساکن حرف مدہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں پڑھتے، اگر پہلا ساکن الف لام میم کا میم ہو یا من حرف جار ہو تو اس کو زبر دیتے ہیں۔ اگر پہلا ساکن یہ میم جمع ہو، واو لین جمع ہو، اس کو پیش دیتے ہیں، جیسے علیکم القتال۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کو زیر دیتے ہیں، جیسے انذر الناس۔ اس کے بعد آتا ہے لفظ تام، یہ ادغام کا نام ہے، مکمل ادغام ہو تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ ناقص، نامکمل اور ادھورا ادغام ہو تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مثلان ادغام کی ایک قسم ہے کہ ایک جیسے دو حروف اگر آپس میں مدغم ہوں
جیسے اذهب بکتابی، با کا باغ میں، با میں، وقد دخلوا، دال کا دال میں، تسطع علیہ، عین کا عین میں، اذهب بکتابی، تو یہ ادغام مثلین ہے، متجانسین، ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام، یہ بھی ادغام کا نام ہے۔ جیسے من یقول، یہ متقاربان میں آتا ہے، وقال الطائفہ، قا کا تا میں ادغام، ادغام متقاربان متجانسین ہے۔ متقاربان کیا ہے؟ مر ربک، نون کا را میں ادغام، یہ قریب المخرج ہے، مخرج قریب قریب ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ حرفی، یہ بھی ادغام کا نام ہے، یعنی اگر ادغام، یہ مد کا نام ہے، حرفی مد کا نام ہے، اگر مد حروف مقطعات میں ہو جیسے الف لام را، تو یہ مد لازم حرفی ہے۔ تو یہ کلمی اگر مد لازم کلمات میں ہوں جیسے ولضالین، یہ ادغام، یہ مد لازم کلمی ہے، یہ مد لازم حرفی ہے، یہ مد لازم کلمی ہے۔ متقاربین قریب المخرج دو حروف کا ادغام، جیسے من یقول، نون کا یا میں ادغام کیا ہے، یہ نون کا مخرج اور ہے، یا کا اور ہے، یہ ادغام ہوا ہے، اس کو قریب المخرج، ان کو متقاربین یعنی قریب بھی ہیں آپس میں۔ تو یہ حرفی مد کا نام ہے اگر حروف مقطعات میں ہو، کلمی بھی مد کا نام ہے اگر کلمات میں ہو۔ صغیر بھی ادغام کی اصطلاح ہے، جیسے اذهب بکتابی، جب مدغم کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوتا ہے، وگرنہ ادغام نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں کچھ 5 مثالیں ایسی ہیں کہ پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہونے کے باوجود اس کا ادغام ہو رہا ہے، اور وہ 5 مثالیں ہیں، جیسے تأمرونی، تو تأمرون نہیں تھا، تو یہ ادغام کبیر کی اصطلاح ہے، یہاں پر مدغم بھی متحرک ہے، مدغم فی بھی متحرک ہے۔ طول اور توسط اور ایک اور ہے قصر، یہ مدات کی جو مقدار ہیں اس کے نام ہے۔ سب سے لمبی مد اس 4 یا 5 الف کے قریب، اس کو طول کہتے ہیں۔ درمیانی مد 2، 2.5 یا 3 الف، اس کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کی مد کو ہمیشہ قصر ہی کہتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں، آپ نے اصطلاحات پڑھی ہیں ماشاءاللہ بھی، اب ہم چلتے ہیں آگے مد کی تعریف میں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو یہ فن قرات اور اس کی ضرورت، اس کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا یہ تقریر ہے، آپ کو کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے بیان کرنے کی کہ فن قرات کسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے، تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مقالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس کے مطابق اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ آپ اس کو اوپر سے دیکھ کر آپ کہیں بھی کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ خطاب کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جتنی بھی احادیث ہیں یا قرآن کریم کی آیات ہیں یا جو بزرگوں کے فرمان ہیں اس علم کے بارے میں، اس کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس کے مطابق یہ پیش کیا گیا ہے مقالہ۔ یہ دیکھیے اس میں احادیث بھی لکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھتے تھے اور جو اثرات ہوتے تھے کفار کے اوپر، وہ سارا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ حضور کیسے پڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے، اور اسی علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا نام تجوید ہے، جس کو عرف عام میں قرات کہتے ہیں۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا کی آپ نے تشریح فرمائی ہے، وہ تجوید الحروف معرفت الوقوف، تجوید کسے کہتے ہیں یہ آپ نے بتایا ہے کہ حروف کو ان کو مخارج سے ادا کرنا اور اس کو اسی انداز میں پڑھنا جس طرح اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہے، اس کو فن قرات کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس کی آپ مثالیں دی ہیں اس یہاں پر کہ ضاد کو ضلال ضاد کے ساتھ ہو اس کا معنی ہے گمراہی اور ہلاکت، اگر زوئیں کے ساتھ ہو اس کا سایہ دار چیز کو کہتے ہیں، ضرب اگر ضاد کے ساتھ ہو تو مارنے کے معنی میں ہے، اور اگر ضرب ضا کے معنی میں ہو تو مویشیوں کو بند کرنے کے باڑے میں بند کرنے کو کہتے ہیں، وسق سا کے ساتھ ہو تو یہ بھروسہ، اور سین کے ساتھ ہو تو ایک وسق سین ایک پیمانے کا نام ہے عربی میں۔ اسی طرح سینکڑوں الفاظ ہیں کہ جن کی آواز بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو علامہ جزری نے
یہ ارشاد فرمایا ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، کہ جو علم تجوید نہیں پڑھے گا وہ شخص قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها وإياكم ولحون اہل الفسق والکبائر، قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھو جس طرح اہل عرب پڑھتے ہیں، اہل فسق و کبائر یعنی ایسے نہ پڑھو کہ جیسے بے ایمان لوگ پڑھتے ہیں۔ آگے چلیے جی، ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجوید القرآن ہوا تحسین الفاظہ باخراج الحروف من مخرجها۔ علامہ من الفکریہ میں ارشاد فرماتے ہیں تجوید قرآن سے مراد الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے مخارج کا لحاظ رکھنا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اہل عرب کی لہجے میں پڑھو، اور ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن شریف خوش لہانی سے نہیں پڑھا وہ ملت بیضا سے خارج ہے۔ تو حضرات گرامی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ احتیاط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں، اب تجوید کی تعریف۔ تجوید کا لغوی معنی کا ہے، لغوی معنی ہے عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ کما جود الشیء حسنا، یہ المنجد جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر تجوید کی تعریف، تجوید کا معنی یہ لکھا ہے۔ قراء کے درمیان یہ ہر قاری کو، ہر طالب علم کو یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تو ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، کوئی بھی علم حاصل کریں تو تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک اس علم کی تعریف، جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر، دوسرا اس علم کا موضوع، اور تیسرا اس علم کی غرض و غایت یا مقصد۔ تو موضوع ہے حروف ہجا، الف سے یا تک، اس الف سے یا تک کی ذات کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ با کیسے نکلے گی، تا کہاں سے نکلے گی، تھا کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جیم کو کیسے نرم کرنا ہے، سخت رکھنا ہے۔ تو یہ سارے حروف کی ذات پر بحث کی جاتی ہے، تو موضوع ہے حروف ہجا۔ مقصد کیا ہے؟ حروف کی صحیح ادائیگی تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں ہمیں میسر ہوں۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ لب و لہجہ۔ لحن سے معنی لب و لہجہ ہم یہاں پر لیں گے، غلطی اگلے صفحے پر اس کو بتائیں گے۔ لب و لہجہ وہ صحیح ہے جو قواعد تجوید کے مطابق ہو، اور اگر قواعد تجوید کے مطابق پہلے تلفظ کا دھیان رکھتے ہو، پہلے دیکھتے ہو کہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کے مخارج اور صفات صحیح ہیں یا نہیں، اس کے بعد پھر لہجے کی طرف دھیان کرتے ہو، تو یہ تو سنت نبوی کے اور فرمان نبوی کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ قواعد و تجوید کا دھیان تو نہیں کرتے، لیکن زیادہ توجہ ہماری ہوتی ہے وہ لب و لہجہ کی طرف، تو اب اگر لب و لہجہ کو لگاتے ہوئے لہن جلی پیدا ہو جائے تو ایسا لہجہ حرام ہے، اور اگر لہن خفی ہو جائے تو ایسا لہجہ جو ہے مکروہ ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے لب و لہجے کی، لیکن پہلے آپ اس کا تلفظ صحیح کریں، پھر اس کے بعد جو لہجہ لگائیں گے وہ خوبصورت معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ اب آئیے تجوید کی اہمیت، تجوید کا حکم شرعی کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کا تجوید کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کے تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ مثلا کوئی بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو مخارج صحیح ادا کرتا ہے، اس کی صفات لازمہ عارضہ صحیح ادا کرتا ہے، تو یہ اس ہر بندے کے لیے کہ قرآن کریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان یہ بیان کرتا ہے، ان کی نشانی یہ بیان کرتا ہے کہ جو وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن کا حق ہے۔ تو قرآن کے جو حقوق ہیں، 4 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو سمجھنا، معانی اور مفاہیم کے اوپر غور خوض کرنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔
اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو آگے پھر پہنچانا۔ اچھا، تو فرض کفایہ کیا ہے؟ علم تجوید کا علم حاصل کرنا، کہ اگر ایک بستی میں، ایک گاؤں میں 1 2 3 بندے بھی قاری ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ لوگ ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، اپنا قرآن صحیح کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک دیہات میں، ایک قصبے میں 2 4 ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح 2 4 علماء کا ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹروں کا کام ہے ان کی جسمانی کیفیت، اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی مسائل کا مسئلہ ہے تو وہ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس فن کے ماہر اگر ہر قریہ یا ہر بستی یا ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھنا تو ہر بندے کی، مسلمان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی قاری ایسے ہونے چاہیے کہ جو علم تجوید کے ماہر ہوں، تاکہ جو لوگ تصحیح کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس آ کر اپنے قرآن کی صحیح کو تصحیح کر سکیں۔ اور اگر ہم تجوید کے خلاف پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تجوید کے خلاف پڑھنا یہ لہن کہلاتا ہے، یعنی غلط کہلاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ بڑی غلطی اگر پیدا ہو گئی، ہا کو ہا بنا دیا، صا کو تا بنا دیا، سا کو سین یا سین کو صاد بنا دیا، اس کو لہن جلی کہتے ہیں۔ اور لہن خفی کیا ہے؟ مد کی مقدار کم کر دی یا غنہ نہ کیا تو یہ لہن خفی ہے۔ لہن جلی کی 4 قسم کی مثالیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، ویسے تو اور بھی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا یہ بھی لہن جلی کے اندر آتی ہے، بڑی غلطی کے اندر۔ الحمد کی جگہ الحمد، قل کی جگہ کل، کسی حرف کو زائد کر دینا، لم یلد کو لم یالد پڑھنا، کسی حرف کو کم کر دینا، ولم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دینا، انعمت کی جگہ انعمتو یا اہدنا کی جگہ اہدنا وغیرہ پڑھ دینا، تو یہ لہن جلی میں شمار ہوں گی۔ اور لہن جلی کا حکم، لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات جو حروف کے حسن و زینت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو اگر ادا نہ کریں، مثلا لفظ اللہ کا لام اگر ما قبل مفتوح ہو تو پر پڑا جاتا ہے، جیسے ان اللہ کو اس کو باریک پڑھ دے تو یہ لہن خفی ہے۔ حکم شرعی کیا ہے؟ لہن جلی، اگر کوئی بندہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے تو یہ لہن جلی ہے، کسی حرف کو بڑھا دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے، تو ایسا پڑھنا حرام ہے، معنی بگڑ کر نماز ٹوٹ سکتی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا پڑھے تو وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اور لہن خفی ایسا پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی غنہ نہیں کرتا، مد نہیں کرتا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ آئیے حمزہ اور الف، بعض اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ حروف 28 بھی گنے جاتے ہیں، 29 بھی گنے جاتے ہیں۔ اگر حمزہ اور الف کو اکٹھا کریں تو 29 ہیں، اگر حمزہ کو علیحدہ کریں اور الف کو علیحدہ کریں تو 29 ہیں، اور اگر حمزہ اور الف کو اکٹھا کریں تو 28 ہیں۔ حمزہ اور الف کو اکٹھا کریں تو 28 ہیں، اگر ان علیحدہ علیحدہ کریں تو 29 ہیں۔ تو فرق کیا ہوا حمزہ اور الف میں؟ الف ہمیشہ خالی، ساکن، بے جٹکے، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، کلمہ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا۔ جیسے دیکھیے یہ صراط میں یہ راہ ہے، اور اگر یہ اہدی ہوتا جیسے نیچے آ رہا ہے تو یہ اہدی کوئی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب جب الف کے نیچے زیر آ جائے، کیونکہ الف تو خالی ہوتا ہے، تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا ہے۔ تو دیکھیے پھر الف ہمیشہ ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، اور بے جٹکے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ساکن ہو جیسے مأکول تو ساکن الف کے اندر اگر جھٹکا پیدا ہو جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ یہ اس کی تعریف لکھ دی ہے، زبر زیر پیش، یعنی حمزے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، دوسری علامت کیا ہے؟ وہ ساکن جھٹکے والا ہو۔ یہ 2 علامتیں ہیں۔ الف کیا ہوا پھر؟ الف زیر زبر پیش سے خالی ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، اور اگر ساکن ہوگا تو جھٹکا نہیں ہوگا۔ تو حمزہ کیا ہوا؟ زبر زیر پیش والا یا ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں۔ جیسے یہ دیکھیے دونوں مثالیں ہیں، اہدی یہ زیر آ گئی ہے، اور مأکول یہ ہے تو خالی لیکن اس میں جھٹکا پیدا ہو گیا ہے، مأکول۔
تو یہ الف اور حمزہ کا آپ فرق اس میں دیکھ لیں۔ اب آئیے، یہ ہے تلاوت کا طریقہ۔ تلاوت کا طریقہ، تعوذ اور بسملہ کے مسائل۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، تلاوت کا سورت سے آغاز ہو، یعنی تلاوت سورت کے آغاز سے شروع ہو، تو اس میں پھر کیا کریں گے؟ تعوذ اور بسملہ کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں اگر ایسی صورت ہے، مثلا آپ شروع کرتے ہیں سورۃ الفیل، تو اب یہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، یہاں تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ ملا کے پڑھیں گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے؟ اس کے چار طریقے جات ہیں، بس میں آپ کو چاروں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ وصل کل یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف۔ تعوذ بسملہ سورت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ نمبر 2 فصل کل، تعوذ علیحدہ، بسملہ علیحدہ، سورت علیحدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعوذ بسملہ سورت کو علیحدہ علیحدہ سانسوں میں پڑھنا۔ نمبر 3 ہے وصل اول فصل ثانی، تعوذ اور بسملہ کو آپس میں ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رک کر سورت کو دوسرے سانس میں پڑھنا۔ والتین والزیتون، فصل اول وصل ثانی، اعوذ کو علیحدہ اور بسم اللہ کو آگے سورت سے ملا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ حکم کیا ہے؟ یہ جو ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت ہم نے اوپر سے پڑھی ہے کہ تلاوت سورت سے شروع کریں، تو اس میں آپ وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی چاروں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابتدا کے دوسرے طریقے کا نام ہے ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، یعنی تلاوت سورت کے درمیان سے کریں، یعنی تلاوت کا آغاز سورت سے نہ ہو بلکہ کسی رکوع یا آیت سے ابتدا ہو۔ تعوذ اور بسملہ کا حکم، یہاں تعوذ ضروری ہے، بسملہ میں اختیار ہے۔ اگر بسملہ پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، میں نے نہیں پڑھی، لیکن چونکہ میں نے سورت شروع نہیں کی نا تو یہاں پر جائز ہے۔ پھر سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم، اگر ایسے پڑھو گے تو گناہ نہیں، اور اگر ایسے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء، تو ایسے پڑھنے سے ثواب ہے، کیونکہ بسم اللہ ثواب کا پڑھنے کا تو ثواب ملے گا نا۔ اب اس میں جائز صورتیں دو ہیں، اس میں دونوں جائز صورتیں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، فصل کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ بسم اللہ اکٹھی کرنا۔ ان الذین کفروا جائز ہے، ناجائز کیا ہے؟ وصل کل۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا نام ہے، تو ہم بسم اللہ کو اور اعوذ باللہ اکٹھا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، یہ ناجائز ہے، کیونکہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، اور آگے جب ہم کہا الشیطان تو پھر رحیم، رحمان اور رحیم کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا شیطان ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہ فرمائے کہ ایسا ہم پڑھ سکیں، تو یہ ناجائز ہے۔ تو دوسری صورت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان، یہ دیکھ، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ تھی دو صورتیں جائز، دو ناجائز، کہاں؟ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، اور اگر پڑھتے پڑھتے صورت شروع ہو جائے، مثلا میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اسے کہتے ہیں تلاوت، سورت پڑھ رہا تھا، سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آگے سورت فلق شروع ہو گئی، تو یہاں پر تعوذ تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں ولم یکن لہ کفوا احد، آگے میں نے سورت شروع کرنی ہے، اعوذ باللہ تو نہیں، یہاں صرف بسم اللہ ہوگی۔
تو یہ لکھا ہے یہاں تعوذ نہیں پڑھی جائے گی، بسملہ ضروری ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ اچھا، تو اس میں 4 صورتیں جائز ہیں، وصل کل 3 صورتیں جائز ہیں۔ غیر قل ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق جائز ہے۔ ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق جائز ہے۔ ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ غور سے سنیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو پچھلی سورت سے ملا دیا، اور اب آگے میں علیحدہ پڑھ رہا ہوں سورت کو، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، بسم اللہ تو اگلی سورت کے ساتھ ہے نا، تو ہم نے پچھلی سورت سے ملا دیا، تو یہ وہاں پر نہیں ملانی ہے، اگر ملانا ہے تو اگلے کو بھی ملائے، اور اگر اگلے کو نہیں ملانا بسم اللہ کو تو پھر پچھلے سے ساتھ بھی نہیں ملانا۔ بہتر یہ ہے اس طرح پڑھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ ٹھیک ہے جی، آئیے سورۃ توبہ کے درمیان، سورۃ توبہ کے شروع میں سورۃ توبہ کے متعلق بسم اللہ کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں سورۃ توبہ کے درمیان سے تلاوت اگر شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لینا جائز ہے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ۔ تو کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو اس کے آغاز میں سورت پڑھ لینا، بسم اللہ کا پڑھ لینا باعث برکت ہے، تو اس ذہن سے پڑھ لینا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر بندہ سورت توبہ کو شروع کرنے لگے یا پڑھتا پڑھتے آ رہا ہے آگے سورت توبہ آ گئی ہے تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے سورت توبہ کے درمیان سے تلاوت کا آغاز ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض ائمہ قرات نے اس لحاظ سے اگر آپ نے ابھی سورۃ توبہ شروع کی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نظریے سے نہیں کہ سورۃ توبہ کو ہم شروع کرنے لگے ہیں اور بسم اللہ سورۃ توبہ کا حصہ ہے، اس نظریے سے نہیں۔ اس نظریے سے پڑھنے کے نیک کام کرنے لگا ہوں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہاں اگر تلاوت کے درمیان میں سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ لینا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں آغاز برات پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی صورت تو یہ وجہ بنتی ہے کہ اس صورت میں جہاد اور قتال کے احکام ہیں سورہ توبہ میں، اور بسم اللہ آیا رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سورۃ توبہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کے احکام ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ان کو قتل کرنا اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور بسم اللہ آیا رحمت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ائمہ کرام کہتے ہیں سورۃ توبہ ایک مستقل صورت نہیں بلکہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اور بسم اللہ اس لیے لاتے ہیں کہ 2 صورتوں کے درمیان فرق ہو جائے، تو لہٰذا یہ صورت ایک ہے تو اس میں بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے۔ اور جو علماء سمجھتے ہیں، قراء سمجھتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ 2 نام رکھ دیے گئے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں ایک صورت ہیں ان کے لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لائے گی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں امام ابو بکر عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرات سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ جزوِ صورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسی لیے ہر صورت کے شروع میں قرآن کریم بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی اقتداء کرتے ہوئے ہم فقہی مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جزوِ صورت نہیں بلکہ جزوِ قرآن ہے۔ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، ہر صورت کے شروع میں ضروری نہیں ہے۔ تو اب ہم نے جب تلاوت کرنی ہے حضرت امام ابو عاصم کے طریقے پر، نماز پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، تو عمل کیسے ہوگا کہ جب ہم نماز میں پورا قرآن پڑھیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہم نے ختم کرنا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے صلاۃ التراویح میں یا محافل شبینہ میں
تو پھر ہم کیا کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر اس طرح عمل ہوگا کہ ہر صورت کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو صحیح، لیکن آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اور کسی ایک صورت میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ لیں اور باقی تمام صورتوں کے شروع میں آہستہ آواز پڑھیں گے، تو دونوں روایتوں کے اوپر، دونوں طریقوں کے اوپر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں حرکات کی ادائیگی اور مقدار۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل شروع کریں گے حرکات کی ادائیگی اور مقدار، اور اس کے ساتھ زبان کے نام اور مخارج، یہ سبق جو ہے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں، حضر کی طرف چلتے ہیں۔ تو حافظ ابن قمر تشریف رکھتے ہیں؟ حافظ ابن قمر نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر بعد میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حافظ علی جمیل آئیں، سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں۔ علی جمیل، علی جمیل نہیں ہیں؟ عبد المنان آ جائیں، حافظ عبد جی گائز، المنان جی بیٹا پڑھیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لیٹ ہو گئے ہیں نا، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، اپنا اب باری آپ نے گنوا دی ہے۔ جی پڑھیے جی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى جی والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ یہ والذی اخرج المرعى، یہ کون سی مد ہے؟ جی مد لازم، مد لازم ہے؟ مد منفصل، مد منفصل۔ آپ نے یاد نہیں کیا اس کا مطلب ہے؟ چلو چلو آگے۔ فجعله غثاء أحوى، پھر پڑھو۔ فجعله غثاء أحوى۔ یہی نہیں پڑھا گیا؟ فجعله غثاء احوى، ان غنہ تو نہیں کرنا، لیکن نون کو اطمینان سے پڑھیں۔ اور اس کے بعد علی جمیل بتائیں گے یہ کون سی مد ہے۔ جی بولو، پہلے پڑھو پھر علی جمیل بتائیں گے۔ فجعله غثاء أحوى، ہاں نہیں نکلی، پھر پڑھیں۔ فجعله غثاء أحوى۔ علی جمیل بتاؤ یہ کون سی مد ہے؟ قسم مد اصلی۔ ہاں جی راجہ صاحب آپ بتائیں یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل قبلہ، مد متصل کی مقدار کتنی ہے؟ دار تین سے چار، 4-5 الف تک۔ وہ تو مد لازم کی ہوتی ہے، طول ہے۔ جی نہیں، مد طول 2.5 سے 3۔ ہاں 2 2.5 یا 3 الف، 2 جی 2.5 یا 3 الف۔ یہ علی جی جمیل بالکل یاد نہیں کرتا، ملان بھی یاد نہیں کرتا۔ یہ لیسن میں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو سناؤں گا تاکہ دیکھیں ان کے جوابات کیا کرتے ہیں۔ پڑھیے آگے بھائی۔ سنقرئک سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ ہاں یہ بتائیں اس میں کتنی مدیں ہیں اور کیا کیا نام ہیں، دونوں کا بتائیں۔ کس میں فلا تنسا کون سی مد ہے اور ماشا کے اوپر کون سی مد ہے؟ ماشا پر مد
مد متصل. ہاں، اور تنسا کے اوپر تنسا پہ مد منفصل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو آگے چلو. تنسا کے اوپر مد کیا تنسا کے اوپر کیا ہے؟ مد منفصل. ہاں، منفصل اور متصل دونوں کی مقدار توسط ہے، اور توسط کی مقدار کتنی ہے؟ 2، 2.5 یا 3 الف. چلیے آگے چلیے. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. اچھا، یہ یا کیوں نہیں پڑھی گئی؟ یسرا کی یا کیوں نہیں پڑھی گئی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد نہیں ہوگا. تمام دوست پھر جو کریں، قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا، یہ یاد رکھیں. قرآن کریم میں کوئی خالی حرف، یا یخفا میں بھی یا خالی ہے، یہاں بھی یا خالی ہے. یہ خالی ہونے کے دیکھیں نا، اس کے اوپر جزم بھی نہیں ہے. جزم بھی نہ ہو، اگر زیر زبر پیش نہیں ہے تو جزم ہو کم از کم، لیکن جزم بھی نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. فذكر إن نفعت الذكرى. یہ دیکھیے، یہ یا بھی خالیہ نہیں پڑھی گئی، یہ لام بھی خالی ہے نہیں پڑھی گئی، یہ الف بھی خالی ہے نہیں پڑھا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک، آگے چلیں. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ٹھیک ہے، آواز اٹھاؤ آگے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ٹھیک ہے، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جی. بل تؤثرون الحياة الدنيا. یہ بتاؤ، یہ تدنیا، یہ نون کے بعد یا آ گیا ہے جیسے میں، تو یہ ادغام کیوں نہیں ہوا یہاں پر؟ دنیا کیوں نہیں ہوا؟ ادغام میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا لفظ میں ادغام نہیں ہو اس کو سکتا. کہتے ہیں اظہار مطلق. اچھا، یہ 4 کلمے ہیں پورے قرآن میں: دنیان، قنوان، سنوان، بنیان. شاباش، ٹھیک ہے، آگے چلو. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جی، حافظ صاحب، ذیشان صاحب آپ پڑھیں. اس کے بعد پڑھیں گے ابن قمر، اور پھر پڑھیں گے عبد الرحمن، اور پھر پڑھیں گے علی جمیل، اور پھر پڑھیں گے عبد المنان. جی، حافظ رمضان سے بھی سنیں گے. ابن قمر نہیں ہے، حافظ رمضان پڑھ لیں. حافظ رمضان آ جائیں. حافظ رمضان بھی نہیں ہیں، حافظ ذیشان آ جائیں. وہ بھی نہیں ہے، ابھی تو تھے حافظ ذیشان صاحب. اچھا چلو، علی جمیل پڑھیں. پھر عبد الرحمن پڑھیں. عبد الرحمن آ جائیں. عبد الرحمن،
عبد الرحمان نہیں ہے؟ ہے پتہ نہیں کیوں پڑھ ہی نہیں رہے. چلو علی جمیل کو بولو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. یہ تنسا پہ غنہ ہے کہ نہیں؟ ہے اگر صاحب تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ پھر پڑھیں. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ہاں یہاں پہ مد کریں، مد عارض وقتی. اللہ کے اب ٹھہرے ہیں نا تو یہ پیش ختم ہوگی کہ یہ جی اللہ کے جو کھڑی زبر ہے یہ حرف مد ہے اور بعد میں سکون پیدا ہو گیا. تو یہاں پر آپ طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. الا ما شاء اللہ. سب کو قریب إلا ما شاء الله. یہ آگے چلیے. إنه يعلم الجهر وما يخفى. جی ونيسرك لليسرى. جی فذكر إن نفعت الذكرى. جی سيذكر من يخشى آواز اٹھاؤ. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. جی ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سما کے اوپر آپ کا غنہ نہیں ہوا. پھر پڑھیں. ثم لا يموت. ثم کہاں؟ یہ الف کہاں؟ ادھر الف زبر کو لمبا کیوں کیا؟ ثم لا يموت. اب لا کو لمبا نہیں کیا. اب لا کو لمبا نہیں کیا. کیا کر رہے ہو؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آپ کے بعد عبد الرحمان پڑھے گا، وہ ریڈی ہو جائے. جی پڑھو آگے. قد قاد أفلح قلقلہ کرو. قاد قد أفلح من تزكى
حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ راجہ صاحب آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں راجہ صاحب؟ جی پانچ کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. آپ نے دال کے اوپر قلقلہ نہیں کیا، دھیان سے پڑھے بیٹا. جی قد افلح من تزکا. عبد الرحمن آ گیا ہے تو پڑھے وہ. عبد الرحمن کر صاحب وہ ادھر ہی ہے، وہ پڑھ نہیں رہا، پتہ نہیں. ابھی پڑھتے ہیں. عبد الرحمن پڑھو بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. جی والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. یہ جو آیت پڑھی ہے آپ نے والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اس میں کتنی را پر ہیں اور کتنی باریک ہیں؟ دیکھیے والذی قدر فہدی، اس میں را باریک ہے کہ پر ہے؟ را کے جی ہاں کیوں پر ہے کہ را پر را سے پچھلے حرف زبر آ گئی. را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. اور اخرج المرعى کی را اخرا موٹی ہے پورا پر ہے، اور مرعى کی یہ بھی پورا کر سکتا. ٹھیک ہے چلو آگے چلو. فجعله غثاء أحوى. اس مد کا کیا نام ہے؟ غصا کی. مد متصل اور ان کے اوپر غنہ ہوگا کہ نہیں؟ غصا ان کے اوپر نہیں. نہیں کر صاحب. ٹھیک ہے چلو آگے چلو. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. دیکھیے یہ اللہ یہاں پر بھی مد ہو سکتی نا اللہ کے اوپر، کیوں کہ ہا کو ہم نے ساکن کر دیا ہے. تو جب حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے، اگر وہ پکا سکون ہے پہلے ہی ساکن ہے تو مد لازم ہوگی، اور اگر آپ نے وقف کی وجہ سے وہاں پر پیش ختم کر دی ہے تو یہ سکون عارضی ہوگا. تو اس مد کا نام ہوگا مد عارض. کیا نام ہوگا؟ مد عارض، جو وقف کی وجہ سے آئی ہے، مد عارض وقفی. اس میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. چلیے آگے. إنه يعلم الجهر وما يخفى. جی ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. یہ انا میں کیا ہوا ہے؟ پہلی نون کو دوسری نون میں جب ملایا ہے تو اس کا کیا نام بنا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں تو اس کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دو حرف ایک جیسے ہوں تو اس ادغام کا کیا نام ہے؟ ادغام مثلین. ادغام مثلین تام. ادغام مثلین.
ٹھیک ہے چلو آگے سیذکر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. یہ الف کیوں نہیں پڑھا وَيَتَجَنَّبُهَا ہے نا یہ آپ نے الف کیوں نہیں پڑھا تم بتاؤ بھائی عبد المنان جی یہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى میں یہ الف کیوں نہیں پڑھا الف کے اوپر ہے ہی کچھ الف وہ حرف ہی نہیں پڑھا جاتا جس پہ کچھ لکھا نہ ہو. نہیں یہاں پر تو اس میں الف تو شامل نہیں ہے حمزۃ الوصلی الف سے پہلے زبر بھی ہے یہ تو پڑھا جائے گا نا وَيَتَجَنَّبُهَا اب ٹھہرے ہوں گے کتنے اور کھڑے ہو جائیں گے تو پڑھا جائے گا وَيَتَجَنَّبُهَا. اچھا یہ والا الف میں سمجھا وہ آگے والا جو ہے نہیں یہ ہاں لام سے یہ درمیان. جی یہ کیوں نہیں پڑھا گیا اگر ایک دفعہ وقف کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا ویسے نہیں پڑھا جائے کیوں نہیں پڑھا جائے گا گا. جی راجہ صاحب آپ بتائیں وہ اگلے الاشقا وہ تو حمزہ وصلی ہے نا نہیں وَيَتَجَنَّبُهَا کا جی جی ہا کا جی جی نہیں یہ مد اصلی ہے لیکن یہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ دو ہاں ساکن دو لفظوں میں ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے ماشاء اللہ جی جی جزاک سمجھا گئی اللہ بات کی جی 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 چلو آگے چلو بھائی ماشاء اللہ الذي يصلى النار الكبرى. ہاں کبرا کا جو را کے اوپر کھڑی زبر ہے عبد الرحمن یہ کتنا لمبا ہوگا ایک الف کے برابر. ہاں ایک الف ہے اور ایک الف جو ہوتا ہے نا یہ کھڑی زبر ایک الف ہے اس کے بعد حروف مدہ تو ہے یہ لیکن اس کے بعد سبب مد نہیں ہے لہذا یہ مد اصلی ایک الف کے برابر ہوگا چلو آگے چلو ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اس آیت میں مد اصلی کتنی ہیں دیکھو ثم لا یمو فیہا ولا یحیا مد اصلی کون کون سی ہے بولو عبد الرحمن بولو جلدی لا کر سب آگے 2 3 4 5 واو کر سب واو آگے ہا نہیں ہاں سے پہلے یا یا بھی تو ہے نا فی ہا دیکھو لا مو فی ہا لا یا ان سب کی مقدار ایک جیسے کرنی ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا بولو آپ پھر عبد الرحمن بولو ثم پڑھو ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جی عبد المنان آگے پڑھو حدر قد افلح من تذکر سورہ غاشیہ بھی پڑھنی ہے یہاں سے شروع کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اتنا لمبا نہیں کرنا کا کو رب غلط ہو گیا نا ابھی بتایا ہے ایک الف سے زیادہ نہیں کرنا بولو قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى زور سے بل پڑھو، تؤثرون خوبصورت کر کے بل پڑھو. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وموسا نہیں، وموسا، منہ اور سا ایک جیسا. چلو آگے چلو. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة یوم دن پہ گننا ہے، عاملة نہیں کیوں کیا ہے؟ پھر پڑھو. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا ضریع کے يسمن اوپر مد ولا کریں گے نا، وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی بن سکتی ہے. آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، مطول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. الا من ضریع، یہ طول ہے. چلو آگے چلو. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.